ائمہ علیہ السلام کی ہستیوں کے اندر امام زمانہ کا ایک خاص مقام ہے جس کو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہمیں اس تک پہنچنا ہے. کیسے پہنچنا ہے؟ صالحیت کے ذریعے. جو انسان صالح ہوگا، اچھا ہوگا، نیک ہوگا، اس کے اندر کوئی منفی بار نہیں ہوگا، وہ امام عصر کے قابل بنے گا، وہ امام کی خدمت کر سکے گا. کیونکہ آپ نے ہم نے بیان کیا امام کا لقب بار بار تکرار کروں گا اس چیز کی، کیا ہے؟ ابا صالح، سرپرست. کس کے سرپرست؟ اچھے لوگوں کے سرپرست، نیک لوگوں کے سرپرست، صالح انسانوں کے سرپرست. کل آپ کے سامنے ایک آیت کو پڑھا تھا کہ اس صالحیت کے راستے میں ایک مشکل آتی ہے. وہ کیا آتی ہے؟ شیطان کا دھوکہ. جیسے شیطان نے حضرت یوسف کے بھائیوں کو دھوکہ دیا تھا. حضرت یوسف کے بھائیوں کی وہ آیت پڑھی تھی، آج وقت اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. کیا تھی وہ آیت؟ حضرت یوسف کے بھائی نے کیا کہا جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حسد کیا اپنے بھائی کے ساتھ؟ تو کیا کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، یا تو یوسف کو مار دو یا اس کو کسی دور دراز کے علاقے میں لے جا کے پھینک دو. کیا ہوگا اس کام سے؟ یخل لکم وجہ ابیکم، جب یوسف راستے سے ہٹ جائے گا تو تمہارے باپ کی محبت ساری کی ساری تمہاری طرف آ جائے گی، تو باپ کے عزیز ہو جاؤ گے. اس کے بعد کیا کرنا؟ ثم تکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد اچھی قوم بن جانا. تو یہاں تک ہم نے کل بیان کیا تھا یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یعنی آج برائی کا موقع مل رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کر لو، کل توبہ کر لینا، کل آنے والا دن توبہ لے کر آ جائے گا. آج جو برائی کا موقع مل رہا ہے اس پر عمل کرو. یہ شیطانی دھوکہ ہے. یوسف کے بھائی اسی دھوکے میں آئے، یوسف کے بھائی اس دھوکے میں آ گئے. اس دھوکے میں آ کر حتیٰ کیا ہوا، انہوں نے اپنے باپ جو نبی تھے خدا کے ان کو کیا کہا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ تو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. قرآن کی آیت سے پڑھی ہے. یعنی وہ بچے شیطان کے بہکائے میں کہاں تک پہنچے؟ جو باپ تھا، جو نبی تھا، اس نبی کو کیا کہا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو کھلی گمراہی میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتا ہے. توجہ کیجیے گا. شیطان نے دھوکہ دیا، آج مار دو، راستے سے ہٹا دو، اس کے بعد توبہ کر لینا. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن نتیجہ دیکھیں کتنا بھیانک ہوا. کیا یوسف کے بھائیوں کو یوسف تک پہنچنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملی؟ نہیں ملی. یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا آج مار دو، اس کو زمین پر پھینک دو، بعد میں ہم صحیح ہو جائیں گے. وہ بعد میں صحیح ہوئے؟ قرآن کہتے ہیں نہیں ہو سکے. کب تک نہیں ہو سکے؟ یہاں تک کہ جب وہ تیسری مرتبہ جناب یوسف کے سامنے پہنچے تو تب جناب یوسف نے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے پوچھا انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ اسی شرمندگی کے عالم میں یوسف کے سامنے آنا پڑ گیا. پھر انہوں نے پہچانا کہ یہ تو وہ یوسف ہے جس کو ہم نے مارا تھا، پیٹا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، جب یہ کنویں سے نکلا تھا ہم نے اسے کم درہموں میں بیچ ڈالا تھا. یہ وہ یوسف ہے جو اس سے پہلے ہماری مدد کر چکا ہے، جو ہم 2 دفعہ آئے تھے تو اسی نے ہمیں کھانا دیا تھا، اسی نے ہمیں عزت دی تھی، اسی نے ہمیں گندم دی تھی. اس کے بعد اب وہ شرمندہ ہو کر کھڑے ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ توبہ نہیں کر پائے، اصلاح نہیں کر پائے. اور جناب یوسف سامنے تھے، انہوں نے کہا انت یوسف. عزیزوں، نوجوانوں، یہاں پر ایک جملہ کہوں، امام کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. ایسا نہ ہو زمانے کا امام سامنے کھڑا ہو اور میں اور آپ بھی یوسف کے بھائیوں کی طرح کہیں انت المہدی، اور ہماری بھی حالت وہی ہے جو یوسف کے بھائیوں کی ہے. یوسف کے بھائیوں کو 2 مرتبہ آذو کا گندم کھانا عزت کس نے دی؟ یوسف نے. ہمیں سب کچھ آج اس دنیا میں کس کے طفیل مل رہا ہے؟ امام زمانہ کے سب.